بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جوں جوں 24 تاریخ یعنی 24 نومبر قریب آ رہی ہے، رابطوں میں توقعات میں اور جو میسیجنگ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ توقعات پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہیں کہ کسی طور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات کرے، اسی لیے عمران خان صاحب نے ایک فوکل پرسنز کی ایک کمیٹی بھی بنائی۔ ظاہر ہے اس کمیٹی کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ وہ احتجاج کے لیے کال دے گی یا وہ کوئی ایسی بات کرے گی، بلکہ اس کو احتجاجی کمیٹی نما مذاکراتی کمیٹی بنایا گیا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہ ان سے کوئی گفتگو کرے، ان سے کوئی بات کرے، ان سے کوئی رابطہ کرے، ان کو کسی طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک ایکسیس ہو، یہ ایک بہت ہی ایک اہم معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن چکا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو ان فوکل پرسنز کے اندر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب شامل نہیں ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے حال ہی میں جو انصار عباسی صاحب سے بات چیت کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر آج صبح جو ہے وہ اچانک ان کی جو ہے ملاقات ہوئی، اور کچھ خبریں جو کہ ذرائع کے ساتھ آ رہی ہیں کہ ایک اعلیٰ سطح کا جو رابطہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جو خبر ہے انصار عباسی صاحب کی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ نام لینے سے شاید اس سے فرق پڑے گا، اس لیے نام نہ لیا جائے، لیکن ہم صرف اس کے اوپر اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آج ایک اور بہت اہم ملاقات صبح ہوئی ہے، اور وہ محسن نقوی صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محسن نقوی صاحب دونوں کے آپس میں ناشتے کے اوپر جو ہے وہ کافی لمبی بات چیت ہوئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس میں کیا کردار ہوگا اس پورے رابطوں کے اندر، یہ بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی طور مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا جائے، کیونکہ جو اسٹریٹ پاور، جو مین پاور ان کو چاہیے، جس طرح کا ان کو کراؤڈ چاہیے، مجمع چاہیے، اجتماع چاہیے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہے۔ اب حکومت نے اس کے اوپر ایک بات چیت کی ہے، اور اسی طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب اور حکومتی سطح کا جو رابطہ ہے، جو کہ میرے نزدیک موسٹ لائکلی محسن نقوی صاحب کا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، اور ان کے بعد ہی اجازت کے وہ آج اچانک جو ہیں وہ اڈیالہ جیل روانہ ہوئے صبح، 2 گھنٹے عمران خان کے ساتھ ان کی ایک تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اب جو کال دی گئی تھی، یہ کال بڑی دلچسپ کال تھی، کیونکہ اس کال کے اندر ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ احتجاجی کمیٹی یا فوکل پرسنز کی کمیٹی بنا دی گئی جو کہ بات چیت کرنے کے لیے تھی۔ دوسری طرف جو ایک سٹوری ہم نے شیئر کی تھی کل بھی اپنے ولاگ کے اندر، گارجین کے ساتھ جو بات چیت کی، عمران خان صاحب کے سوالات تھے اور جوابات بھی انہوں نے خود دیے، اور ایکسیس کیا شامیر بلوچ نے ان کو، اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ رول آؤٹ نہیں کرتے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ تو وہ جو خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جنرل عاصم منیر کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، اس رابطے کے اندر ایک ہی آدمی جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس کا نام ہے علی امین گنڈا پور صاحب۔ آج ایپیکس کمیٹی کا بہت اہم اجلاس ہے، اس اجلاس کے اندر گنڈا پور صاحب کی اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات، اس سے پہلے محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات، اور پھر اعلیٰ سطح کا رابطہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب نے تردید کی ہے کہ اس طرح کی خبریں ہمارے احتجاج کو روکنے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ خود شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی ان ڈیولپمنٹس کا اندازہ نہیں ہوگا جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر۔ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے صاف انکار کر دیا ہے، سیاسی لوگوں سے وہ بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سیاسی لوگ بھی جو ہے جب وہ بات کریں گے تو ان کو بھی جو نوڈنگ ہے وہ، یعنی جو اجازت فائنل حتمی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی لینا پڑے گی، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کسی اور کا واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ فوج کا واقعہ ہے۔ اور اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹری ٹرائل کی، اور پھر عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو ہے باتیں چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ملٹری ٹرائل نہ ہو، لیکن انسداد دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں اس کے اندر ملٹری ٹرائل سے زیادہ سنگین سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کا فورم ہے جس میں کہ نیشنل لیڈرشپ آئے گی، اس میں پھر ملٹری لیڈرشپ ہوگی، اس میں وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، اس میں دیگر لوگ ہوں گے۔ ان کی ملاقات میں، ان کی بات چیت میں اگر یہ پولیٹیکل میٹر آئے گا تو اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا
نتیجہ ہوگا اور کیا واقعی وہ فوکل پرسن جو کہ نہیں ہیں علی امین گنڈاپور صاحب وہ واقعی کوئی اہم کردار ادا کر سکیں گے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے کسی چیز پہ کنونس کیا ہوگا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ یہ احتجاج نہ ہو. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایس سی او کا معاملہ ہوا تھا اس وقت ایس سی او کے اوپر عمران خان صاحب نے جو کال دی تھی اس کال کو مکمل طور پر ناکام بنایا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی اس کے اندر بھرپور تعاون کا دیکھا جائے تو مظاہرہ کیا تھا. لیکن اب عمران خان جب وہ معاملہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اب عمران خان صاحب اس کال کو کیسے کامیاب بنوائیں گے. گو کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے کل انہوں نے ایک بھرپور ان کا جو زور خطابت تھا وہ ہمیں نظر آیا اور وہ جو غیر سیاسی خاتون تھیں اب وہ سیاسی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے ان کا حق ہے, حوالہ دیا جا رہا ہے بیگم کلثوم نواز کا, بیگم نصرت بھٹو کا, یہ سارے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ ان کا انہوں نے بھی ایک کیمپینز چلائی تھی مگر جو لب و لہجہ انہوں نے میر جعفر, میر صادق اور باقی دیگر جو ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں وہ بالکل عمران خان صاحب کا والا لب و لہجہ ہے. ڈرایا بھی ہے, دھمکایا بھی ہے, 5,000 لوگوں کے نکالنے کی بھی بات کی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنے کی بات کی ہے, موٹر سائیکلوں کے ذریعے سے فوٹیجز لانے کی بات کی ہے اور یہ خبریں بھی چلوائی جا رہی ہیں کہ 10,000 لوگ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں جو کہ شاید ممکن نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد کی ویسینٹی کے اندر 10,000 نامعلوم لوگوں کا آ جانا میٹر کرتا ہے, نظر آتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا شہر ہے. بہرحال ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ٹیکٹکس سے استعمال کرے کیونکہ بقول ان کے یہ فائنل کال ہے اور اس فائنل کال کے اندر ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے کو جو کہ گاڑی کے اندر سے فوٹیج بھی بنائے گا اور وہ ریلیز بھی کرے گا اور پھر وہ بتائے گا بھی اور گرفتاریاں بھی پیش نہیں کرے گا اور عوام کو بھی لے کے آئے گا جو بشرا بی بی نے ہدایات دی ہیں. تو اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنے لوگ جو ہیں وہ لانے کی کوشش کریں. لیکن اگر ایس سی او جیسے اقدامات ہوئے اور یہ یاد رہے کہ ایس سی او کے جو اقدامات تھے اس کے اندر بہت ساری دہشت گردوں کی جو کارروائیاں تھیں وہ بھی ان کو بھی ختم کیا گیا تھا اور بڑے یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے پکڑے گئے تھے جو کہ دہشت گرد کارروائیوں کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہو سکتی ہے اور لوگوں کو وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. حتمی کال کا کہہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فائنل کال ہے, اس کے بعد ہم نے نہیں آنا, لہٰذا لوگ نکل بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ حتمی کال نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, یہ فائنل کال نہیں ہے, وہ فائنل مارکا بھی نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ بارگین کرنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ ان کے مقدمات ختم کیے جائیں یا ان کو رہائی کسی طریقے سے ملے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس قدر جلدی ممکن ہوگی یا وہ ممکن ہوگی یوں کہ وہ اس ذریعے سے ان کو کوئی ریلیف مل سکے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک کال ہے اس کال کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ احتجاج سے پہلے حل ہوں گے یا احتجاج جو ہے وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ مکمل طور پر ناکام کر کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ میسج دیا جائے کہ آپ جو بھی کر لیں گے یہ بار بار کی جو کالز ہیں یہ افیکٹو ثابت نہیں ہو سکتی, اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی جو فورس ہے, اپنی اسٹرینگتھ ہے اس کا پوری طرح سے اندازہ ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے. اور آپ نے دیکھا 2014 سے لے کے 2024 تک یہ تمام جو حربے تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے, ان کو جو فالوور ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بڑی جماعت ہے اور ان کے بہت سے سپورٹرز بھی ہیں, لیکن وہ سپورٹر جو ہے وہ ووٹ دینا چاہتا ہے, وہ پارلیمان کے ذریعے سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ سیاسی حل کے لیے بات کرنا چاہتا ہے. وہ ایک دفعہ یہ سوال تو ضرور پوچھے گا عمران خان صاحب سے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیاست سے مداخلت ختم کرنی ہے, جمہوریت کی بحالی کرنی ہے, آئین کی سپریمیسی کی بات کرنی ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی با اختیار ہیں, اس کے علاوہ کوئی با اختیار نہیں ہے. جبکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مختلف جو تحریکیں تھیں, مثلا اے آر ڈی تھی یا اس کے بعد ایون حال ہی میں جو پی ڈی ایم تھی اس کی تحریک تھی, وہ سب پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے بلبوتے کے اوپر کی تھی, اس کے اوپر کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہیں تھی. یہ تو تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ اس وقت کامیاب ہوئی جب عمران خان صاحب کے اپنے لوگوں نے ان کو ساتھ چھوڑا, ان کے ایلائز نے ساتھ چھوڑا, لیکن وہ پیورلی پولیٹیکل لوگوں اس کی اسٹرگل کرتے رہے الیکشنز کے بعد سے. تو یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے. چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دیں, کل فیصل وابڈا صاحب نے مریم نواز صاحبہ کا بھی نام لیا ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ کچھ معاملات کے اوپر کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کے ساتھ, کہ جس
جس کے بعد جو ہے چین کے ساتھ معاملات خراب ہوئے. یہ بات دلچسپ بھی ہے اور یہ بات بہت اہم بھی ہے. کیا آنے والے دنوں کے اندر پنجاب حکومت کے لیے معاملات سخت ہو سکتے ہیں، اور کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعی جو اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے زرعی یونیورسٹی میں شاید فیصل آباد میں دیا تھا اور ملاقات کا حوالہ دیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیا وہی ملاقات تھی، وہی اسٹیٹمنٹ تھا، وہی بات چیت تھی جس کے بعد جو ہے مسائل بڑھے؟ تو یہ دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن سر دست پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو فائنل مارکہ ہے، اس کے بعد اگر کامیاب ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو یہ تابوت کا آخری کیل ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. وہ بھی چاہیں گے کہ اس سے پہلے ہی کوئی بات چیت ہو، اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید اس بار سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکلی انگیج کیا جائے. ابھی جو برطانوی آئے ہیں ایک صاحب یہاں پہ، اور ان کا جو دورہ ہے وہ بھی، ان کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے. بہرحال اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ جو فائنل کال ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.